بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں رمضان سے متعلق حدیثیں۔ آج کے درس میں رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں جو مقام ہے اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ بے شک جنت کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اسے ریان کہا جاتا ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے حضرات ہی داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، کہاں ہیں روزے دار؟ فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم، تو سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہوں گے جس دروازے سے اللہ تعالیٰ انہیں جانے کی اجازت دے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، اور جب سارے صائمون روزے دار داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ، اور پھر دوبارہ اس میں کسی کو جانے کی پرمیشن اجازت نہیں ہوگی۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الصوم باب الریان للصائمین، صائمین روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ حدیث نمبر 1896۔ اس حدیث کے ترجمہ سننے کے بعد کئی سارے فوائد ہم تمام لوگوں کو اس حدیث کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا پہلا فائدہ جو ہم تمام لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے جو برحق ہے، یعنی جنت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جنت پر یقین ہونا چاہیے، اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا، جنت کے دروازے بھی ہیں، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں اسی طرح سے جنت کے بھی اللہ تعالیٰ نے دروازے بنائے ہیں، اور جنت کے کل 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ایکسٹرا ہے پرسنل رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے لیے۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے آپ کو روزوں سے جوڑے رکھیں۔ اس لیے جنت کے اس دروازے کا ہم انتظار کریں اس دنیا میں، اس کی تیاری کر کے۔ اس کے بعد میں جنت کے دروازے کے نام بھی رکھے گئے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اور چوتھا فائدہ، باب الریان سے ضرور صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ دوسرے عمل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ نمازیوں کو باب الصلاۃ سے، زکوٰۃ سے، باب الحج سے یا دیگر ایسے جنت کے دروازے ہیں، ان دروازوں میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا، لیکن باب الریان میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت کے جو مختلف دروازے ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں، انشاءاللہ جب جنت کا بیان آئے گا تو میں وہاں پر پوری تفصیل سے جنت کے پورے 8 دروازوں کے نام بیان کروں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ایک نام ضرور یاد رکھیں، باب الریان۔ نمبر 5، روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ روزہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے، یعنی اگر ہم رمضان کے اس مہینے میں روزہ رکھیں گے تو ہمارے اس روزے کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلہ دے گا۔ نمبر 6، باب الریان یہ وہ دروازہ ہے جو بقیہ جنت کے سارے دروازے کھلے رہیں گے، لیکن یہ دروازہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو بھی کھول رکھے گا۔ اور نمبر 7، قیامت برحق ہے، حساب اور کتاب برحق ہے۔ یعنی بعض لوگ آج دنیا میں رمضان کی اس مقدس مہینے کے اندر، بابرکت مہینے کے اندر اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اس یقین پر کہ قیامت نہیں ہے، جنت اور جہنم نہیں ہے،
لیکن یہ حدیث ہم تمام لوگوں کو پیغام دے رہی ہے کہ قیامت بھی برحق یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، روزے داروں کو جنت کے اس دروازے سے داخل کرے گا۔ تو قیامت یقینی ہے، اور قیامت یقینی کیوں نہ ہو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہے قیامت کی آزمائش کے لیے، تاکہ قیامت کے دن بندوں کو کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے، اور وہاں جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی ہے اس کو ان کے حساب سے اس میں داخل کر دیا جائے۔ قیامت کا جو دن ہے وہ یوم الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درمیان حق اور ناحق جتنا بھی ہم دنیا میں کر کے جائیں گے اس کا اللہ رب العالمین فیصلہ ضرور کرے گا۔ حساب اور کتاب کی جو بات آئی ہے، یہاں پر دو ایک باتیں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ آپ یقین جانیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر سنا دی تھی، جب یہ آیت اتری ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ زلزال کی آخری دو آیتیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے، اور ان کی داڑھی، ان کا سینہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، بھیگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوچھا کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہمارے ذرے ذروں کا حساب ہوگا، پائی پائی کا حساب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو معاف کر دیا ہے، آپ تو اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی توفیق سے جنتی ہیں، پھر بھی اتنی فکر، اتنی جو ہے حیران اور پریشان یہ آیت انہیں کر ڈالی ہے۔ اور آج ہم صبح سے لے کر شام تک گناہوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، ذرہ برابر بھی ہماری زندگی میں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اور ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے غرور و گھمنڈ سے سینہ تان کر زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں کہ ہم تو بہت اہل حدیث میں داخل ہو گئے تو نجاتی ہیں، یا کامیاب لوگ ہیں، طائفہ منصورہ ہمیں مل گیا ہے، ہم ہی لوگ جو ہے سب سے بڑے کامیاب ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ آیت ہم تمام لوگوں کو بتا رہی ہے کہ حساب اور کتاب بہت سخت ترین گھڑی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پر آ جائے گا نا تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ، آپ ذرے پر غور کیجئے، باریک سے باریک چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اگر بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں، حاسبنا کہو۔ اگر اکیلے جمع دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جب تو حساب لینے پر آئے تو میرا بڑا آسان حساب لے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے بہت سارے صحابہ کو اس دعا کو سکھلائی بھی ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے قیامت کے دن روزے دار کو بلایا جائے گا، اس سے روزے رکھنے کی فضیلت کا، اس سے روزہ رکھنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پرسنل روزے داروں کو بلائے گا۔ اور ایک حدیث اس سے پہلے غالباً ہم سن چکے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ روزے داروں کو ان کے ثواب عطا کرے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزہ رکھنے والوں کو اپنے پاس بلائے تو ہم کتنے بڑے اعزاز کے مستحق ہوں گے، کتنا بڑا ہمارا شرف ہوگا، کتنی بڑی ہماری مقبولیت ہوگی کہ ہمیں اللہ رب العالمین دعوت دے گا، اور اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے اس کا انعام دے کر کے اسی باب الریان کے ذریعہ سے جنت میں داخلہ کرے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر اس قیامت کے دن سرخرو ہونے کی یہ توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر اچھے سے اچھے اعمال کرنے والا بنائے، تاکہ یہی اعمال ہمارے لیے قیامت کے روز ذریعہ نجات بنے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وبارک وسلم۔